حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم ہے، اور آپ نے وہی سختی وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود ہے۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو، صرف فاسقوں فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے
بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ آپ بھائیوں کو ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا بہترین واقعہ ہے، دلچسپ، دل پسندیدہ واقعہ ہے
यहाँ का वाकया नहीं है, बैरून मुल्क का। एक औरत थी, वो किसी जो है कंपनी के अंदर काम करती थी। उसको बहुत सारे इनाम के तौर पर या उसके काम की वजह से जो है उसको पैसे मिले, तो उसने पैसे जो है अपने अकाउंट में रख दिए। जब पैसे उसके अकाउंट में चले गए तो वो औरत खुश हो गई। 1 लाख, तकरीबन 5 लाख जो है डॉलर थे, तो बड़ी खुश हुई। और एक दिन जो उसने कहा कि मैं इतने सारे मेरे अकाउंट में पैसे हैं, चलो चक्कर लगा कर आती हूँ। औरत जो है चक्कर के ऊपर निकल गई। जब जो है चक्कर पे निकली, गाड़ी के अंदर बैठी, तो रास्ते में जो है उसकी गाड़ी खराब हो गई। जैसे गाड़ी खराब हुई, वो औरत परेशान हो गई, उसका जो है गाड़ी का टायर बस्ट हो गया। अब उस औरत से तो टायर निकल रहा नहीं था, इसलिए नहीं निकल रहा था कि वो औरत कमजोर होती है। वो काफी देर इंतजार करती रही, आखिर गर्मी के अंदर पसीने में डूब गई। वो परेशान भी थी। उस साल के अंदर एक जो है नौजवान आते हैं, उसने उस औरत के जो है बिल्कुल करीब आकर अपनी गाड़ी को रोका। गाड़ी रोककर जो है उसने कहा कि क्या तुम्हारी गाड़ी खराब है? उसने कहा कि मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया। उस नौजवान ने कहा कि आप चलें, मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, मैं तुम्हारी गाड़ी का टायर सही कर लेता हूं, और मेरी गाड़ी के अंदर एसी भी चल रही है। तो उस औरत को जो अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया और खुद जो है उसकी गाड़ी को सही करने लगा। जब जो है ठीक हो गए, तो उस औरत से आकर कहा कि आप जो है बेशक अब जा सकती है। और उस औरत की दिल के अंदर ये ख्याल आया, चलो इस नौजवान ने मेरी हेल्प की है तो मैं भी इसकी हेल्प करती हूँ। 5,000 जो है मेरे पास डॉलर है, मैं इसको दे देती हूँ। इसकी, ये गरीब है, इसका भी काम आ जाएगा, इसने मेरी हेल्प की है और मैं जो है इसकी हेल्प करती हूँ। तो उस नौजवान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। क्या किया? पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो उस वक्त जो है कहा कि मेरा ये काम है कि मैं लोगों की हेल्प करूं। वो औरत चली गई। वापसी घर जाने से पहले उस औरत के जो है ख्याल आया दिल के अंदर, तो जाते हुए मैं इस होटल के ऊपर जो है खाना खाऊं, फिर चली जाऊं। जैसे होटल के अंदर बैठती है तो वो जुमले जो है उसके बार बार जहन के अंदर घूम रहे थे कि उस नौजवान ने कहा कि मैं लोगों की हेल्प करना ये मेरा काम है, लोगों की हेल्प करना ये मेरा काम है। ये जुमले उसके जहन में घूम रहे थे। तो एक औरत जो है आती है, उसके सामने जो है कुछ मेन्यू वगैरह लेकर के उसको ऑर्डर लेने के लिए। तो उससे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है लोग, औरतें जो है बड़े कपड़े पहनते हैं, तो उससे मालूम नहीं होता है कि कोई औरत पेट से, लेकिन वहाँ कपड़े छोटे पहने जाते हैं तो वहाँ उस औरत को पता चल गया कि ये औरत जो है पेट से है और ये तकरीबन 7-8 महीने से ऊपर है। लिहाजा उस औरत ने सोचा कि इसको शायद पैसा दरकार है, इसलिए भी काम जो है कर रही है, इसलिए जो है इसके पैसे शायद कम होंगे। तो वो उस औरत ने उसको ऑर्डर दिया, वेटर ने। जब जाते जाते जो है उस औरत ने जो है एक ट्रिप दी। उसने कहा कि मेरे पास तो 5 लाख जो है 5 लाख डॉलर पड़े हुए, मेरे किस काम के, चलो इसमें 10,000 इसको दे देती हूँ। और उस औरत से बुलाकर वेटर से पूछा उस औरत ने कि तुम जो है इतने दिन तुम्हारे जो है कम, जब डिलीवरी की रह गए तो काम क्यों कर रही हो? उस औरत ने कहा कि हम 2 मियाँ बीवी हैं और हमारे करीब जो हॉस्पिटल है उसमें तकरीबन 10,000 या 5,000 के करीब जो है पैसे लगते हैं। तो उस कहा कि हमें जो है हम अदा नहीं कर सकते, इसलिए मेरे शोहर ने कहा आधे तुम करो आधे मैं करता हूँ, तो इसलिए अपन दोनों कर लेंगे। जब वो पैसे जो है पूरे हो गए तो हम दोनों जो है डिलीवरी कराएंगे, इसलिए मैं जो है काम कर रही हूँ। तो उस औरत ने जो है एक खत लिखा और उसके अंदर जो है उसकी ज़रूरत के पैसे लिख दिए और उस खत के ऊपर लिख दिया कि ये हेल्प करना मेरा काम है, हेल्प करना
جو اس کے ذہن کے اندر گھوم رہا تھا وہی اس نے لکھ دیا کہ یہ غریبوں کی ہیلپ کرنا یہ میرا کام ہے. وہ عورت جو ہے رات کو واپسی آتی ہے, اس کا بھی میاں واپسی آتا ہے, دونوں ملتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عورت پوچھتی ہے کہ بتاؤ کیا کارگزاری, کیا جو ہے دن کیسے گزرا. تو اس عورت نے کہا کہ ہماری ڈلیوری بھی قریب ہے, لہذا کچھ پیسے میں نے جمع کیے, کچھ تم نے کیے. تو اس عورت نے کہا کہ اس طرح یہ ہوٹل کے اندر ایک عورت آئی تھی, اس نے مجھے کچھ ٹپ دیے. ٹپ تو اس دور کے اندر ہر ملک کے اندر دی جاتی ہے, ہمارے یہاں بھی دی جاتی ہے اور جو ہے بڑے دوسرے ملکوں میں بھی دی جاتی ہے. تو لہٰذا اس مرد نے کہا کہ وہ ٹپ کیا ہے, لاؤ دکھاؤ. جب ٹپ آ کر دکھائی تو اس ٹپ کے اندر جو ہے وہ اس کے مطلوبہ 10,000 یا 5,000 پڑے ہوئے تھے, اور اس کے اندر خط کے اندر لکھا ہوا تھا یہ لوگوں کی مدد کرنا میرا کام ہے. وہ جو مرد تھا, نوجوان تھا, وہ اسی کا جو ہے شوہر تھا. پہلے انہوں نے مدد کی, ان سے پیسے نہیں لیے, اللہ رب العزت نے اس کے پیسے اس کے گھر پہ بھیج دیے. تو میرے بھائی دوستو, اس طرح ہمارے جو ہے اندر بھی لوگوں کی مدد کرنا, ہیلپ کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا یہ ہونا چاہیے. جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا. اس لیے ہمیں ہر حال کے اندر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے ہمیشہ لوگوں کے دکھ درد سننے اور ان کے کام آنے میں حامی اور ناصر ہو.